أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الوصول. فضائل نبوت اور رسالت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تساں کس طرح کافر نہ تعلق رکھ سکتے ہو، یا کس طرح کافر دے آکھے لگ کے واپس کفر جا سکتے ہو. جس ویلے تواڈے کو اللہ دی آیات تسی اللہ دی آیات پڑھ دے ہو، تواڈے تے تلاوت کیتیاں ویندیاں وفیکم رسول، اور رسالت جڑی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی اور برکات رسالت تو ساڈے وچ موجود ہیں. اور جب تک دنیا قائم ہے رہن گیا انہاں دے ہونے کس طرح، یا تو پھر بندہ اس نے اللہ دی آیات اس دے دل وچ اتریاں نہیں. ہر آیت دا ایک نور ہوندا، ہر آیت دی کیفیت ہوندی، متکلم دی ذات دا جمال ہوندا کلام وچ. جڑا بندہ بھی کلام کردا کوئی متکلم ہے اس دی ذات دا ایک اثر ہوندا. کسے بدکار دیاں گلاں سندے رہو تے دل میلا ہون لگ پوندا، بندے بدکار ہوئے نے. کسے نیک اور باعمل بندے کو کسے نے بٹھا دے اس دیاں گلاں سندا رہے تو نیک ہونا شروع ہو گا. یہ اثر ہوندا متکلم دی ذات دا پرتو ہوندا اس دے کلام وچ. تے جس لے کلام الہی ساڈے تے تلاوت کیتا ویندا تو وہ آئینہ دار ہوندا جمال الہی دا. یعنی آیات محض الفاظ و حروف دنا نہیں، اس دے وچ مفہوم کے ہے، اصل قرآن وہ ہے. اور یہ جڑے ہیں الفاظ انہاں نال ہی ساری باقی گل بھی تے لکھی ویندی. اگر انہیں الف بے جیم ڈال تے انہاں نال ہور کوئی جملہ لکھو تو وہ تو قرآن نہیں بنتا. قرآن وہی ہے کہ جڑے مفاہیم دے اظہار واسطے اللہ کریم نے جڑے جملے استعمال فرمائے. پھر یہ چونکہ کلام باری ہے اور دائمی ہے، اللہ دی ذات جس طرح دائمی ہے اسی طرح اُدیاں صفات بھی دائمی ازلی و ابدی. اور ایک کلام الہی صفت الہی ہے، ازلی و ابدی ہے. اس دے وچ وہ کیفیات ہیں جڑیاں متکلم دیاں کیفیات کلام وچ ہوندیاں. جس ساڈے تے اللہ دیاں آیات پڑھیاں ویندیاں دا مطلب یہ ہے جمال الہی تواڈے دلاں دی گہرائی چ اتر ویندا. کیفیات اتردیاں تواڈی نس نس وچ، ہر باڈی سیل وچ، وجود دے ہر سیل وچ او کیفیات عظمت الہی دیاں جلوہ فگن ہوندیاں. اور پھر رسالت موجود، فیکم رسول، رسول موجود ہے اللہ دا تواڈے وچ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا موجود ہونا بإیمانی مراد ہے کہ آپ دی رسالت تمام کمالات دے نال، تمام برکات دے نال، تمام انوارات دے نال موجود ہے. اج بھی رسالت حضور دی ہے، قیامت تک رسالت حضور دی ہو سی. تو جس لئے برکات رسالت موجوداً، تجلیات باری موجوداً، کیف تکفرون، کافر کس طرح تواڈے تو امید رکھتے ہیں تسی کافر ہو جاؤ گے. یقیناً جڑا بندہ عقیدہ چھوڑدا یا کافران دی طرف ویندا یا کافران ایسی دوستی رکھدا جڑی اسلام وچ منع، یہ مطلب ہے کہ اس دا دل جمال باری تو خالی ہے. آیات دا جڑا ہے، آیات الہی دے نال جڑا جمال باری دے دل وچ نہیں اتریا. اور نور رسالت تو بھی خالی ہے. برکات محمد الرسول اللہ اور برکات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ نہیں اتری. اور خالی ہے تاں جائے گا جنہ دلاں جمال باری دا پرتو ہے یا برکات نبوت جنہ دلاں چ ہیں
وہ بھلا کافر دی گل کس طرح من دیں؟ پھر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مسلمان جیڑا کلمہ گو ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال قابو کر لو، یعنی ہدایت تے جم جاؤ سارے. ولا تفرقوا، اور آپس وچ متفرق نہ ہو جاؤ، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ. یہ بڑی سمجھنے والی گل ہے کہ تفرقو کیا ہے. بنیاد ہے کلمہ اسلام، بنیاد ہے توحید باری، بنیاد ہے رسالت محمد الرسول اللہ، بنیاد ہے اللہ دی کتاب، بنیاد ہے حضور دی سنت اور آپ دی حدیث اور آپ کا ارشاد. بنیاد ہے جڑے بنیادی عقائدن قیامت، آخرت، برزخ، جنت، دوزخ، حساب کتاب، فرشتیاں دا وجود. اس جڑیاں بنیادی چیزاں انہاں تے اج تک کسی نو کوئی اختلاف ہے بھی نہیں. لیکن اگر کوئی کلمہ حق چ اختلاف کردا پھر تو وہ ایک الگ فرقہ بن گیا. اگر کوئی رسالت چ اختلاف کردا تو مسلمان ہی نہ رہا. توحید باری چ اختلاف کردا تو مسلمانوں کا فرقہ تو نہ رہا، وہ تو الگ ہو گیا. جڑے مسلمان انہاں دے وچ اگوں فقہی اختلافات ہیں. فقہی اختلافات دی بھی حیثیت ہے کہ اصول وچ اختلاف کوئی نہیں. جڑے فقہی اختلافات ہیں انہاں دے اصول وچ کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اگر ہیں تو فروعات وچ. مثلا اصول ہے کہ نماز تکبیر آکھی جائے اور ہاتھ جڑے وہ کنا تائیں اٹھائے ہوئے جانا، اس تو کوئی اختلاف نہیں. اگو اختلاف مفاہیم ہے کہ جڑے غیر مقلد حضرات ہیں وہ آدھیں جی ہر تکبیر تے ہاتھ اٹھائے جان. آناف آدھیں جی تکبیر اولا تے اٹھا. یہ ہوں اگے جڑی ہے یہ اس دی تفصیل ہے، یہ اس دی اگا تشریح ہے. ان تشریح جڑا اختلاف ہے یہ اختلاف وہ تفرقے والا نہیں. یہ مطلب ایک گل دے 2 4 5 پہلو تو دے سارے پہلو سامنے آ گئے. چلو کسی نے ہر تکبیر تے اٹھا لے، اس نے اس پہلو کا اقتداء کر لیا. کسی نے پہلی تکبیر تے اٹھا لے، اس نے اس کا کر لیا اتباع. یہ اختلاف تک یہ مطلب فرقہ بازی نہیں. اس نے خواہ مخواہ فرقہ بازی بنایا، یہ فرقہ بازی نہیں. اسی طرح یہ دیوبندی بریلوی فرقے بنے، حالانکہ دو فرقے کوئی نہیں. اسلام جڑا وہ دیوبند تو شروع ہوا نہ بریلی تو شروع ہوا. دیوبند نو 100 سال دا عرصہ گزریا، بریلی بھی تقریباً اس تو 20 سال بعد شروع ہوا. دیوبند نو 110 سال ہو گئے اسن، بریلی نو 90 سال ہو گئے اسن تقریباً. اسلام کا 1400 سال تو آ رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت نال آ رہا ہے. دیوبندی بریلوی اگے کتھے؟ دیوبندی بریلوی کو الگ فرقے نہیں. یہ خواہ مخواہ لوگوں نے، بعض لوگوں نے اپنے مفادات واسطے ان فرقے نو ہوا دیتی ہے. معمولی اختلافات ہیں گل دے سمجھن سمجھان تے یہ جڑے ہیں اگوں مفاہیم اختلاف ہونا یہ تشریح ہے. یہ اختلاف صحابہ بھی موجود ہے. بعض احکام کوئی ایک طریقے نہ کرے، اصول نہیں فروعات اختلاف ہے. اور اس نو آکھیا واندا مشاجرات صحابہ. مشاجرہ شجر تو مشتق ہے. مشاجرہ دے معنی ہوندا ہے درخت پھٹ کے بے شمار ٹان تے پتیاں کٹے تو ٹانیاں آپس جس ویلے اس طرح الجھ جان تو اس نو آدھن مشاجرہ. اور اس دے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد یہ ہے کہ اختلاف امت جیڑا یہ باعث برکت ہے. یعنی گل دے جتنے پہلو نو سارے سامنے آ گئے اور ساریاں برکتاں نصیب ہو گئے. یعنی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق تو واپس آئے، آپ نے خوض مبارک سر مبارک تو اتاریا تے سر مبارک تے آپ نے پانی دا چلو پایا. دوسرے یا تیسرا چلو پان لگے، جبرائیل امین حاضر ہو کے سلام عرض کیتا اور پیغام دیتا اللہ کریم دی طرفوں کہ اللہ کریم دا حکم ہے جی آپ ذرا اتارو نہیں بلکہ فوراً بنو قریظہ تے پہنچو. بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے دھوکہ کیتا مسلمانوں اور ساز باز کیتی اہل مکہ نال. پھر یہودیاں تے اعتبار دا کوئی مطلب مفہوم نہ رہا تے اللہ کا حکم ہے کہ فوراً اتھے پہنچو. آپ نے بار حکم بھیج دیتا کہ عصر دی نماز جڑی وہ بنو قریظہ پہنچ کے پڑھی جائے. بنو قریظہ دی آبادی پرلے پاسے وچ باغات ہے، اس تو پرے پا مسجد قباء دے نیڑے اس پاسے اور
مدینہ النبی اس پاسے وچ باغات اور فاصلہ ہے. چنانچہ صحابہ کرام نو حکم ملیا تے جڑے تھکے ماندے زخمی پچھلے مہینے سوے مہینے دے خندق دی کلفتاں اٹھا کے سخت سردی دشمنوں کا ڈر پھر تیر اندازی ہو رہی ہے حالت جنگ رات دن جنہ گزاری بلکہ مدینہ منورہ دی جتنی جسلے فتح مکہ تو پہلے تھا ہر دن اور ہر رات حالت جنگ چاہیے صحابہ کرام راتی بھی اسلحہ لا کے سوندے کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے حملہ ہو جائے تو وہ اسی حالت بلکہ بعض ایسے جڑے کوئی تھکے کوئی زخمی ایک دوسرے کے سہارے تے بھی ٹر کے تو روانہ ہو گئے بنو قریظہ کی طرف اور راج اثر دا وقت ہو گیا اتنے دو رائے ہو گئے آتے آکھیا بھائی حضور دا حکم ہے نماز بنو قریظہ جا کے پڑھو اتھے جا کے پڑھا باقی آکھیا بھائی حضور دا مقصد عالی ہے اتھے جلدی پہنچو نماز نو دیر کرنے دا تو حضور دا مقصد کو نہیں اس واسطے نماز اتھے پڑھ لئیے رات جتھے وقت ہو گیا تو فوراً اتھے پہنچ کے بھی تو پڑھنی ہے وہ دو حصے ہو گئے کچھ لوگ اتھے نماز پڑھن لگ پے کچھ ٹر گئے انہوں نے کہ جی نہیں سدھا جا حکم حضور دا بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھو اسی اتھے پہنچا راج پڑھ لی باقی اتھے پڑھ دے پہ تھے جو انہوں ختم کی تھی اتنا راہ بھی پہنچ گئے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیتا کہ جناب راج نماز پڑھ لیا آپ نے دعانوں قبول فرما لیا دعانوں کوئی منع نہیں کیتا آپ نے خاموشی اختیار فرمائی یعنی ایک گل دے دو پہلو نکل دے دعا تے عمل ہو گیا یہ فرقہ بازی نہیں فروعات یا تشریحات یا گف جڑی ہے اس دی وضاحت اسے اگر کسی دے سمجھوں کہ بندہ جڑا ہر بندہ اپنے عقل اپنے دماغ اپنی استعداد دے مطابق گل سمجھدا اے فرقہ بازی نہیں فرقہ بازی اتنے شروع ہوندی ہے کہ کسی نو کلمہ توحید وچ اختلاف ہے کسی نو قرآن دے کتاب اللہ ہونے چ اختلاف ہے کسی نو فرائض دے فرض ہونے چ اختلاف ہے کسی نو نبی دے نبی ہونے چ اختلاف ہے یا آخرت دے یا جڑے ضروریات دین انہاں اگر کوئی اختلاف کردا تو وہ تو گل وکھری ہو تو مسلمان نہ رہا جس لئے ضروریات دین اور بنیادی عقائد اختلاف کردا تو مسلمان ہی نہیں وہ تو جھگڑے وہ فرقہ بازی تو نہ ہوئی اسلام بلکہ وہ تو اسلام نو چھوڑ گیا تے جڑے اسلام دے اندر رہندے جنہاں دا توحید تے بھی ایمان ہے رسالت تے بھی ایمان ہے کلمے تے بھی ایمان ہے کتاب تے آخرت تے اللہ دی ذات صفات تے فرشتیاں دے وجود تے جنت دوزخ انہاں ساریاں چیزاں تے جس دا ایمان ہے اگر تشریحات مختلف فروعات اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف نہ بنایا جائے یہ کوئی ایک دوسرے نہ لڑنے بڑھنے والی گل نہیں اس واسطے وذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ دے انعامات کہ اذ کنتم آدان یعنی ایسا زمانہ ہے کہ لوگ صرف دشمن ہیں جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے 7ویں صدی عیسوی دا جڑا زمانہ 6ویں 7ویں صدی دا اللہ کریم فرمائندا کہ دنیا تے صرف دشمن ہے کوئی کسی دا دوست نہیں ہے باپ بیٹے دا دشمن ہے بھائی بھائی دا دشمن ہے قبیلہ قبیلے دا دشمن ہے قوم قوم دی دشمن ہے ملک ملک دا دشمن ہے ریاستہ ریاستہ دیا دنیا تے صرف دشمنی سی اور صرف دشمن ہے کوئی دوست نہیں لبتا یا جس نے موقع ملدا دوسرے نے دھوکہ دینا اس دا پیسہ کھا لینا اس دی جان لے لینا اس دی عزت لٹ لینا کنتم آدان اللہ کریم نے اس معاشرے دی منظر کشی کیتی ہے کہ دنیا تے ایسا وقت آ گیا کہ ہر بندہ دوسرے دا دشمن ہے تو صرف دشمن ہو جسٹ اینیمیز دنیا دی ساری آبادی صرف اور صرف دشمن ہے انہاں دی کسے نہ کوئی دوستی نہیں کوئی کسے دا خیر خواہ نہیں ہے ہر کوئی اپنی غرض دا بندہ ہے اپنا مطلب کرنے واسطے دوسرے دی جان بھی ضائع کر دیں دے اس دا مال بھی لٹ لیں دے اس دا تکلیف بھی دیں دے کوئی پرواہ نہیں کر دے کنتم آدان تسی اس بری مصیبت پھنس چکے ہو کہ سارے صرف دشمن ہو اللہ دے انعام نو یاد کرو کہ میرا نبی تشریف لے آیا محمد الرسول اللہ مبعوث ہوئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یہ محمد الرسول اللہ دا کمال ہے کہ انہوں نے تھوڑے دلہ جو دشمنی کر کے تھے محبتاں بھر گئی کتنا مشکل ترین کم ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا پھر
آپ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے نا، یہ مطلب ہے کہ اگر ساری انسانیت اج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئے تو اج بھی سارے دے دل ایک دوسرے کی محبت نہ لبریز ہو جان گے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ دے اس انعام دی وجہ تو تسی بھائی بھائی ہو گئے. جڑے راتی دشمن ستے سویرے اٹھے ایک دوجے دے جانے سارے بھائی بھائی ہے. اندازہ فرماؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سالہ حیات مدنی 84 دے قریب غزوات و سرایان، یعنی جس نوزائیدہ حکومت نو 84 جنگاں لڑنیاں پاؤں اس دا کیا حال ہو سی. لیکن ہر جنگ جہاد ہے اور کوئی جنگ کسی قوم کسی انسان دے خلاف نہیں، ہر جہاد برائی دے خلاف ہے. جس بندے برائی تو ہاتھ چھک لیا، برائی تو رک گیا، اس تو تلوار اٹھا لی گئی ہے اور اس نے اجازت ہے. اگر آپ نے حتیٰ کہ جڑے غلام قیدی بن کے غلام ہو کے مدینہ منورہ آئے، انہاں اگر کوئی بت پرست ہے تو کسی اس نے مجبور نہیں کیتا بلکہ اس نے موقع دیتا اپنے بت کی پوجا کرتا رہے. کوئی آتش پرست ہے تو کسی مجبور نہیں کیتا مسلمان ہو جا. جس مذہب تے اگر اس تے رہنا چاہتے ہیں تو اس نے سہولتیں مہیا کیتے گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ جڑا کھاؤ انہاں کھواؤ، جڑا آپ پاؤ انہاں پواؤ، جڑا کم نہیں کر سکتے اس دا حکم نہ دے اور انہاں دے عقائد اور عبادات مخل نہ ہو. اس تو بڑی محبت دا اظہار کیا ہوندا کہ دشمن دی بھی تکلیف دا احساس کیتا جائے. جڑے لوگ بدر حضور دے مقابل صفا رہا ہوئے اور جنہاں دا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو ختم کر دیتا جائے معاذ اللہ اور اسلام دا جھگڑے ہی مک جائے، جس لئے انہوں نے شکست ہوئی ہے. 70 بڑے بڑے جوان بڑے بڑے آدمی جڑے مشہور وہ قید ہو گئے مکہ مکرمہ دے. تو یہ وہ بدترین دشمن ہے جنہیں 13 سال ایذا دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں مکی زندگی اور بالآخر ہجرت تے مجبور کر دیتا. انہوں نے ہاتھ بدے ہوئے رسیاں سخت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتی جس ویلے اپنے خیمے آرام فرماؤں لگے تو انہوں نے کسی دی قرأ سنائی دیتی تو آپ نے پتہ کروایا، پہرے دار نے پوچھا پتہ کر کہ خادم نے پوچھا کہ کون بندہ کرانا کون پیا. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ مکے والے بدماش جڑے بدر قید ہوئے تو انہوں نے چونکہ ہاتھ بدے ہوئے تو وہ لیٹ دیں تو انہوں نے تکلیف ہوندی تو آپ کا قلب اتر لرز گیا. آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے رسیاں اتنیاں ڈھیلیاں کرو کہ آرام نہ سہ جان. وہ بندے جنہوں نے 13 سال ایذا دیتی اور خود انہیں بندے جنہوں نے ہتھوں صحابہ کا خون ہویا شہید ہوئے، جنہوں نے گرم انگارے تے لٹائی رکھیا، سینہ تے پتھر رکھی رکھے، گرم لوہے نہ داغتے رہن. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ایذا دیتی اور اتنا تنگ کیتا کہ آخر ہجرت ہوئی. حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر مدینہ منورہ تے بھی چڑھ دوڑے ان کے نہ دا نام ہی مٹا. بدترین دشمن قیدی ہو گئے. آپ نے نہیں آکھیا ہونے قابو آ گئے جو اے اساں تکلیف دیں دے انہوں اسی زیادہ نہ. اگر انہوں نے ہاتھ سخت بدے ہوئے اور کسی دی قرآ نکل گئی لیٹیں کسی نے تکلیف ہوئی دی قرآ نکل گئی، آپ نے فرمایا انہوں نے ہاتھ اتنے کھلے کر دو کہ آرام نہ سہ سکن. انہوں کھانا کھواؤ، پانی پواؤ اور انہوں کا خیال رکھو. جیڑا قلب اطہر دشمن دے آرام بدترین دشمن دے آرام دا خیال رکھدا وہ دوستانہ کتنا مہربان ہو. دوستان را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری. یعنی تو جڑا دشمنہ تے کرم کرنا دوستانوں تو کتنے محروم کرنا. سو اگر فیوزات نبوی دل لے جن، اگر قرآن دیا برکات دل لے جن اور ہونیاں چاہیے دیا. اسلام ہے کہ یاد کرو اللہ دیا نعمت ہے. اس کنتم آدان جس ویلے تسی سارے دشمن ہو، صرف دشمن، یعنی دنیا تے کوئی کسی دا نہ کوئی رشتہ نہ کوئی سنگی نہ کوئی بیلی، ہر بندہ دوسرے دا دشمن ہے. ہر بندے تو جان دا خطرہ، ہر بندے تو مال دا خطرہ. تے پھر اے جڑے دشمن ہے جس لئے ایک قابو آئے تے انہوں نے بھی حضور نے محبت کی تھی. جڑے ایمان لے آئے انہوں نے تو محبت کی نہیں بلکہ انہوں نے دلاج محبت دے سمندر موجزن کر دیتے ہیں اور وہ بھی ساری انسانیت نال اللہ دی ساری مخلوق نہ محبت کرنے لگ پے.
اسلام مذہب ہے محبت دا، بنیادی طور تے اسلام محبت دا مذہب ہے. دہشت گردی یا قتل و غارت یا دوسرا ایذا دینے دا اسلام حکم نہیں دینا، بلکہ اسلام انسانیت نہ محبت اور اللہ دی زمین تو فساد مٹانے دا حکم. لا تفسدوا فی الارض، اللہ دی زمین تے فساد نہ کرو بلکہ فساد نو ختم کرو. اور حضور دا بہت بڑا معجزہ اے بھی ہے کہ پوری انسانیت صرف دشمنی مبتلا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو جیڑا دل حضور دی طرف متوجہ ہویا، جس بندے نے ایمان قبول کیتا، جس نے اپنے قلب نو حضور دے قدماں وچ رکھیا، حضور نے محبت دے نال بھر دیتا، اور قیامت تک قلب اطہر اے محبتاں ونڈدا چلا جائے گا. ہن تسی اے اندازہ کرو کہ جیڑی ہستی انسانیت شروع ہوئی ہے تو محبتاں ونڈن لگی. حضور کافتاً للناس، ساری انسانیت دے نبی، تمام انبیاء جڑے حضور تو پہلے ہوئے انہاں دے بھی آپ نبی، انہاں نے بھی برکات حضور تو اکٹھیاں کیتیاں، حضور تو حاصل کیتیاں. یہ مطلب ہے کہ بعثت عالی تک نبیاں دے واسطے نہ حضور نبی نے آپ امام الانبیاء، اور بعثت تو بعد براہ راست فیوزات تقسیم ہو رہے ہیں. نسی انہاں خوش نصیب آجا جنہاں نو براہ راست حضور دی ذات والا صفات و برکات مل رہی ہیں. تے پہلے بھی بھلا انہاں دے ہی ہویا جنہاں نو حضور دیاں برکات اپنے نبی دی وساطت نال ملیاں، اور اس دی بنیاد اے وے کہ انہاں دے دلاں چوں دشمنی، بغض، برائی نکل کے نیکی، بھلائی اور محبت آ گئی. ساڈا بھی اسلام دا ہر بندہ، اسی دوسرے تے فتویٰ دینے دے بڑے شوقین اور بڑے جلدی دوسرے تے فتویٰ لانے. ہر بندہ اپنے دل نو فرول کے ویکھے اس دے دل وچ بغض ہے، دشمنی ہے، کینہ، یا اس دے دل وچ محبت ہے. اگر تو اس دے دل وچ دوسرے واسطے محبت ہے، اگر اس دے دل وچ اللہ دی مخلوق واسطے محبت ہے، اگر اس دے دل وچ سب تو پہلے تو اس دے دل وچ اگر ذات باری دی محبت ہے، اللہ دے نبی دی محبت ہے، پھر اس دے دل وچ اللہ دی مخلوق دی محبت بھی ہوئے گی، نبی دی امت دی محبت بھی ہوئے گی، اور ساری انسانیت دی محبت بھی ہوئے گی. پھر اگر اس دے دل وچ دشمنی ہوئی تو شیطان نال ہو سی، شیطانی کماں نال ہو سی، برائی نال ہو سی، گناہ نال ہو سی، کسی بندے کسی مخلوق نال نہ ہو سی. کیونکہ جس طرح ڈاکٹر دی دشمنی مرض نال ہوندی، مریض نال تو محبت کردا، تے اس دی جڑا مرض ہے اس دے نال دشمنی کردا، مرض نو ختم کرنے دی کوشش کردا. اسی طرح مسلمان دی دشمنی برائی نال ہے، کفر نال ہے، انسان نال نہیں، برے آدمی نال نہیں، کافر نال نہیں. اس دی تو بھلائی چاہندا، اس دی کفر تو نجات چاہندا، برے نو برائی چوں کڈنا چاہندا. ہن کسے دے دل وچ تسی محبت پیدا کرنا چاہندے ہو تے تسی خدا نہ خواستہ او دے نال نفرت کرو تو نہ محبت کس طرح کرے گا؟ ایک دلاں نو دلاں نال راہ ہوندا. ظاہر داری دفتراں چ لوگ کچھ حاکم ہوندے ہیں، کچھ دفتراں دے انچارج ہوندے ہیں، کچھ ماتحت ہوندے ہیں. او ماتحتاں نو تکیے نہ جڑے افسر دے سامنے تے بڑے سر نگوں تے بڑا صاحب سلام تے بڑی خوش آمد، لیکن اس تو پیچھے انہاں دی گل سنی ہے تے گلے کڈدے. او دی وجہ اے وے کہ او بھی انہاں دے سامنے آ کے انہاں صرف رو بئی پاندا، انہاں نال محبت نہیں کردا. لیکن اگر محبت ہوئے کسے دے دل وچ، اور ماں دے دل وچ اولاد دی محبت ہوندی ہے نا، ماں بچے مارے بھی ہو، روندا بھی پیا، پٹدا بھی پیا، لڑدا بھی ماں نال، لیکن ناراض نہیں ہوندے، پھر رل کے اتھے ہی بیٹھ کھاندے پے ہوندے. کیوں؟ اس نو پتہ مینوں ماں میری محبت کردی ہے، میری غلطی تو مارا سو الگ گل، ناراضگی نہیں بندی. تے جے کسی نال تسی محبت نہ کر دے تو دی خوشامد بھی کرتے رہو، او دلوں تانوں اچھا نہیں سمجھے گا، وہ بھی زبانی صاحب سلامت کرتا رہے گا، پراں جاؤ گے تو آکے گا انہیں جھوٹ بولدا، میرے نام منافقت کردا، مینوں دال آیا. بس یہ دلاں نو دلاں نال راہ ہوندا. اگر دل وچ تواڈے کسی دی محبت ہے وہ مجبور ہو جائے گا محبت کرنے تے. اگر تواڈے دل وچ کسی نال نفرت ہے تو زبانی جتنی خوشامد کرتے رہو اس دے دل وچ تواڈے واسطے نفرت ہی ہو سی. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نے ساری انسانیت دے دلاں نو جس چاہیا اس دے دل وچ محبت دا سمندر جاری کر دیتا، اور قیامت تک جڑا طلب کرسی اس دے دل وچ سمندر محبت دا جاری کر دیں گے. خود حضور دے قلب اطہر وچ محبت دا کتنا ذخیرہ.
سبحان اللہ و بحمدہ. یہ گل اسی نہیں سمجھ سکتے. یہ گل حساب کتاب تو اتنے ہوئے یہ ضربہ تقسیمہ نال سمجھ نہیں آتی. ایک ہی گل ہے, آخری گل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا عظمتاں آپ دا خالق مالک اور رب العالمین ہی جاندا. بندہ آپ دے صفات اور آپ دے اعلیٰ مقامات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ دے نال دا کوئی نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مخلوق پھر آپ دے نال دا کوئی نہیں. اللہ جانے اور اللہ دا حبیب جانے کہ کتنیاں محبتاں اور کتنیاں شفقتاں اور کتنے کرم حضور دے دل. پھر اگر کوئی محروم ہے, پھر کسے دے دل چ نفرتان, پھر وہ فرقہ بازی کردا, پھر وہ لوکاں آپس وچ لڑاندا, پھر وہ خود قتل و غارت کردا یا دوسرے کو قتل و غارت کراندا, تو اس دا صاف مطلب یہ ہے کہ اس دا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات تو خالی ہے. چونکہ جس دل وچ بھی حضور دیاں برکات ہوندیاں, فرمایا ولا تفرقوا, آپس تفریق پیدا نہ کرو. اور وذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ دے او نعمت, اللہ دے او انعام یاد کرو جڑے اس نے تواڈے تے کیتے کہ اس کنتم آدان کہ تسی سارے صرف ایک دوسرے دے دشمن ہو. فالف بین قلوبکم, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اللہ نے اپنے حبیب نو مبعوث فرما کے اتنیاں محبتاں ونڈیاں کہ تسی بھائی بھائی ہو گئے, ایک دوسرے دے جانثار ہو گئے. فاصبحتم بنعمتی اخوانا, اللہ دی اس نعمت نہ جڑی بواسطت پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وسلم تانوں پہنچی, تسی بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, عقیدے تو لے کے عمل تک تہاڈا کردار ہے کہ تسی دوزخ دے کنارے کنارے چل دے پے, یعنی دوزخ دے اور تہاڈے وچ صرف دنیا دی زندگی حائل ہے. جس دی موت ہوندی سیدھا دوزخ وچ گردا. کنتم علی شفا حفرۃ من النار, تسی دوزخ دے گڑھے دے کنارے تے پہنچ چکے ہو, کنارے تے چل دے پے ہو. تہاڈے اور دوزخ دے درمیان صرف اے زندگی دی جڑی رمق مہلت تہاڈے کو باقی, اللہ نے موت تک مہلت دتی ہوئی, اختیار دیتا ہوا. اگر توبہ کردا تو اللہ قبول کردا, نہیں کردا تو وہ مہلت دیتی, وہ وقت گزار دے. پر تہاڈے کو صرف وہ مہلت ہے جس دی وہ مہلت ختم ہونی سیدھا جہنم وچ گردا. فانقذکم منھا, میرے حبیب نے اچک لیا تانوں, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے تانوں اتھوں اچک لیا, اٹھا لیا, پکڑ لیا, بچا کے تانوں اتھوں اٹھا لیا واپس. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اللہ اس طرح اپنی آیتاں تواڈے تے بیان کردا تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ. یاد رکھو ہدایت دا معیار پیچھے رب کریم نے دس دیتا کہ اللہ دی آیات جڑیاں تلاوت ہوندیاں او جڑے جمال باری دے مظاہر انہاں دے وچ او ہر باڈی سیل وچ پہنچنے چاہیے, وجود جو کیفیات پہنچنی چاہیے, قلب جو لذات پہنچنی چاہیے. قرآن دی آیت پڑھو تو جس طرح کوئی سرنگی دے تار نو چھیڑدا نا تو پورا تار لرزدا اور سارے چو سر نکل دی. اللہ دی آیت پڑھو تو وہ تار چھڑ جائے اور جلد تو لے کے نہا خانہ دل تک ایک لذت, ایک جوش, ایک ترنگ, ایک سکون, ایک لہر, تاکہ ہر آیت نال ایک لہر پورے وجود چو گزر جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تعلق ہوئے تے وجود دا انگ انگ محبتاں نہ بھر جائے, ہر باڈی سیل وچ محبت آ جائے. اللہ دی محبت, اللہ دے حبیب دی محبت, اللہ دی مخلوق دی محبت, اور فرقہ بازی اور ایک دوسرے تے بہتان تراشی اور ایک دوسرے نہ لڑائی ایک ختم ہو جائے تو مطلب نور ایمان نصیب ہو گیا. اور اگر بندہ انہاں چ پہ گیا تو مطلب ہے کہ اس دا دل برکات الہی اور برکات نبوت تو کما حقو مستفید نہیں ہو رہا. ایک بڑی سوچن اور سمجھن والی گل ہے. اللہ کریم سانو ہدایت دے, چونکہ ہدایت یہ ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ تواڈے واسطے اپنی آیات اس طرح کھول کے بیان کردا تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ, تاکہ تسی محبتاں دے خزانے دلاں چ سمو, تاکہ قرآن دی عظمت تواڈے دلاں چ آوے, آیات اللہ دی کیفیات تواڈے وجود وچ اور دلاں چ ہون, اور برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تانوں نصیب ہون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ